اندر لا کے اپنے رب کے سامنے پیش کرے گا۔ جو بلیور ہوگا نا وہ تو اللہ کے اوپر بلیو کر کے اس کلام کے اندر داخل ہو کے اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا اور مانے گا۔ جیسے وہ پاسٹر کے سامنے وہ لوگ دنیا والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پاسٹر کے سامنے جاتے ہیں نا، یہاں پہ آپ نے پاسٹر کے سامنے نہیں جانا، یہاں پہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور بلکہ کھولے بھی رکھیں یا جیسے بھی آپ ہوں، تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ جیسے آپ روزانہ 5 نمازیں جا کے پڑھا کرتے ہیں نا، اور جا کے اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں، یا سعودی عرب جاتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے حج کرنے کے وقت اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی طرف آنا ہے نا، تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے آپ نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ یہ مندر، مسجد، چرچز، یہ ساری جگہیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں کہ یہاں پہ خدا رہتا ہے، لیکن آپ کا جو رب ہے نا وہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ ابھی تو آپ کے شہرک کے قریب ہے، وہ شہرک کے پاس رہتا ہے، وہ آپ کی شہرک کے پاس ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے، اپنے آپ کو چینج کر لو گے، اپنے آپ کو بدل لو گے، تو وہ آپ کی شہرک سے نکل کے آپ کے دل میں آ کے بس جائے گا۔ پھر آپ کو جب وہ آپ کے دل میں بسے گا، پھر آپ کو اس رب سے کوئی جدا نہیں کر پائے گا۔ وہ آپ کے دل میں بسے گا۔ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہاں رہتا ہے، وہ آپ کے دل، ابھی تو آپ کی شہرک کے پاس رہتا ہے، بعد میں وہ آپ کے دل کے اندر آ کے بسے گا۔ جب آپ اس سے محبت کرو گے نا، جب آپ اس پہ یقین کرو گے اور اس سے محبت کرو گے، وہ آپ کے دل میں آ کے بسے گا، اور وہ آپ کو اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور ویسے بھی پردے کے پیچھے سے وہ آپ کے ساتھ کلام کرے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے وحی کر کے آپ کے ساتھ بات کرے گا، آپ کے ساتھ کلام کرے گا، آپ کو بتائے گا۔ جب آپ اللہ کے بندے بن جاؤ گے نا، تو آپ کو کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، کوئی کچھ نہیں رہے گا، آپ اسی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ نہیں، میرے تو دل میں بستا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ کسی کے شہرک کے پاس ہے۔ تو وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا جس میں لکھا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں، ان کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ تو بالکل وہ میرے قریب ہے، پہلے وہ میرے قریب تھا، وہ میرے دل میں بستا ہے۔ تو آپ لوگوں کے دل میں رہتا ہے یا آپ کے شہرک کے قریب ہے؟ آپ دیکھ لیں، جہاں ہر کسی کو پتہ چل جائے گا، جب وہ اس کے پاس آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کے کہاں پہ رہتا ہے۔ No, I'm sure myself, why I'm not myself. مجھے پتہ ہے کہ میرے دل میں بستا ہے، آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کے کہاں پہ بستا ہے، کیونکہ جس کے گناہ ہوں گے اس کے گناہوں کے مطابق پتہ چلے گا نا، آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں اور آپ نے کتنی توبہ کی ہے۔ اپنے بارے میں تو آپ بتا سکتے ہیں، میں تو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی نا۔ آپ نے اپنے اللہ کو اپنے بارے میں خود بتانا ہے۔ کیا اللہ کو تو ویسے خود پتہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ کلام پاک کے اندر داخل ہوں گے تو آپ نے اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، جو باتیں کرنی ہیں آپ نے اللہ کو بتانی ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے، دیکھیں گناہ جو ہے نا، ایک ہوتا ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے گناہ۔ غلطی وہ ہوتی ہے جس چیز کا آپ کو کچھ پتہ نہ ہو اور آپ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ آپ غلطی سے کر رہے ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہو کہ یہ آپ کی چیز غلط ہے اور پھر بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہاں، اس میں آپ کو نا آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا گناہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک جگہ نا آپ کو تھوڑا سا وہ ملے گی، آپ کو مارجن ملے گا جس میں آپ بھول جائیں، آپ کر تو لیں لیکن غلطی سے کر لیں، لائک بھول کے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے اور میں نے پہلے بھی کیا تھا، اس کا مجھے سزا ملی تھی، لیکن پھر وہ آپ بھول کے کریں تو وہ آپ کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے پوچھتے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور پھر بھی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا گناہ ہوگا۔ اچھا یار پلیز مجھے کویسچن کریں گے، میں اپنی آیتیں بھول جاؤں گی، مجھے تھوڑا سا کرنا ہے پلیز، میری ریکویسٹ ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ نہ کریں کویسچن۔ ہاں آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن گناہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو ہے دیکھیں بات اصل میں دنیا والوں کو بتانے کے لیے آپ نے مجھ سے گناہ کا پوچھا تھا، تو جو قرآن پاک کے اندر جو گناہ ہے نا، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آپ کو معافی ملے گی۔ آپ جب معافی مانگ لیں گے نا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن غلطیوں کی معافی مانگنے کے بعد جب کریں گے، دوبارہ سے کریں گے، توبہ کر لیں گے پوری طرح سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن پھر دوبارہ سے آپ کریں گے تو وہ آپ کا گناہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی آپ جرم کیا آپ نے، تو جرم جو ہوگا آپ سے
جرم سرزد ہو جائے گا، پھر اس کی آپ نے معافی مانگنی ہوگی۔ اپنے جرموں کی معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اپنے جرموں کی معافی نہیں مانگیں گے، جو بھی جرم کریں گے اس کی معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو اس غلطی کا احساس ہوگا تو آپ اس غلطی کی معافی اللہ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ پہ بلیو کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ ایکسکیوز می۔ لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے، آپ کنٹینیوسلی کرتے جائیں گے تو آپ اس چیز کے اندر بہت زیادہ ڈوب جائیں گے، کیونکہ آپ اپنی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ تیزی سے آگے چلتے جا رہے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو دیکھ نہیں رہے۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو جہاں پہ لگے ہیں وہیں پہ لگے رہیں، وہ گناہوں میں ڈوب۔ اچھا، وما کان رب کا رب ایکسکیوز می، ربو کا لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون۔ کیا اللہ پولیس انسپیکٹر؟ دیکھو اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ ہی موجود ہے۔ آپ نے اپنے اللہ سے آنکھیں بند کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کہاں ہے، آپ کے ساتھ ہی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بات کریں اور اس سے بات کر کے اس سے وہ کریں۔ اللہ کوئی داروغہ تھوڑی ہے، کوئی انسپیکٹر تھوڑی ہے، یا اللہ نے ہمیں کوئی داروغہ تھوڑی بنائی یا پولیس انسپیکٹر ہمیں تھوڑی بنایا۔ نہ آپ پولیس انسپیکٹر ہو، نہ ہم پولیس انسپیکٹر ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا اور اس میں بتایا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو اگر تم کر سکتے ہو۔ اپنی Why we مجرم؟ Why we are مجرم؟ دیکھیں، اگر کوئی آپ نے جرم کیا ہوگا تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا یا نہیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اٹس فائن، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا جرم کیا کیا نہیں کیا، میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتی نا، میں اپنے بارے میں تو جانتی ہوں کہ میں جرم کرتی رہتی ہوں، اور میں جرم کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو سدھارنے کی، جب بھی میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں اس غلطی کو سدھارتی ہوں، اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں معاف کر دیا۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے بتا رہی ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی زندگی میں کیا 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 نہیں کیا، اپنے بارے میں آپ بتائیں، میں آپ کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ ہاں، میں قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ جنہوں نے جرم کیا، تو میں نے جرم کیا ہوا ہے، میں اپنی بارے میں بتا رہی ہوں، میں نے بہت جرم کیا ہوا ہے، تو میں جو جرم کرتی ہوں ان کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، یہاں کلام پاک کے اندر داخل ہو کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر داخل ہو کے اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہاں میرا یہ جرم تھا، میں نے یہ غلطی کی تھی تو مجھے معاف کیا جائے۔ تو میں اپنی معافی کے لیے کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے۔ ڈو یو ہیو سم ٹیچر؟ میں نے بتایا میرا اللہ ٹیچر ہے، بتا تو رہی ہوں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتے؟ ہو از یور؟ میرا کوئی مرشد نہیں ہے، میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ میں لوگوں کے ساتھ بحث، میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے، اللہ ہی میرا ٹیچر ہے، اللہ ہی میرا مرشد ہے، اللہ ہی میرا سب کچھ ہے۔ اللہ کی کتاب ہے یہ کلام پاک، قرآن پاک جو ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، یہ میری ہدایت کی کتاب ہے، یہ میرا مہدی ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے یہ میرا مہدی، یہ میری ہدایت کرنے کی چیز ہے۔ یہ قرآن پاک میں جو کہا گیا تھا نا کہ جب تمہارے پاس ہدایت کے لیے تمہارے پاس جب کوئی ہدایت آئے تو اس کی اطاعت کرنا، تو کلام پاک کے اندر سے میرے پاس ہدایت آتی جاتی ہے تو میں اس کی اطاعت کرتی جاتی ہوں جب مجھے ہدایت ملتی ہے، یا ویسے بھی دنیا کی زندگی کے اندر بھی مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو میں اس میں سے ہدایت لے لیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کوئی پابند نہیں ہے، نہ آپ کا، نہ میرا، نہ کسی کا، وہ پابند نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی آپ کو دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ کبھی ہمارے برین کے اندر کوئی میسج بھیج دیتا ہے، کوئی ہمیں خواب دکھا دیتا ہے، کوئی ہمیں چیزیں دکھا دیتا ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں دیتا ہے، یہ وہ اس کی مرضی ہے، ہماری نہیں ہے۔ میرا کوئی مرشد نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے اللہ کے سوا سکھایا، میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ ابھی بھی جو میں پڑھ رہی ہوں یہ ابھی اسی وقت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، میں پہلے سے ان باتوں کو نہیں جانتی ہوں۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں
از از راہ ظلم تباہ کر دے یعنی مسلح، اس کا اہلوہا یعنی اہل ہوں۔ اچھا یہاں پہ نا اہل کا مطلب یہ، اہل کا نا ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ رات کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں اس کو اہل کا مطلب میں اہل ہی لوں گی، کسی چیز کا اہل ہونا، اور وا اہلوہا یا اس کا مطلب اور تمہارا پروردگار ایسا، تمہارا رب ایسا نہیں کہ بس آپ کا اور میرا، دیکھیں آپ کا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے، میرا، میں اب پڑھ رہی ہوں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں پڑھ کے کہ میرا رب بھی وہی ہے جو آپ کا رب ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا رب پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو جہاں، جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں، از راہ ظلم تباہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ داخل ہونے کے بعد انہوں نے نا قرآ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کلام پاک کو پڑھنے والا، یا جو اپنا اقرار کرنے والا، یا جو اپنے آپ کو کلام پاک کے اندر داخل کرنے والا اور یہاں پہ بسنے والا، جیسے میں ہوں، میں کلام پاک اللہ کے کلام کے اندر بس رہی ہوں، میں اس کے اندر زندگی گزار رہی ہوں۔ اور کس طرح سے، جیسے ہم لوگ بستے ہیں، جیسے ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے چھوٹی کالونیز دیکھی ہوں گی، کالونیز آپ نا اسی طرح سے آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی بستیاں بستی ہیں۔ جیسے آپ کا سچویشن ایک دم سے آپ زندگی کے اندر چلتے جا رہے ہیں، ایک دم سے سچویشن چینج ہو جاتی ہے، آپ سفر کریں، یہ ہماری زندگی جو ہے نا یہ سفر میں گزر رہی ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، اس کے اندر رستے میں چلتے چلتے کوئی انسان آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آپ نے اکثر آیتوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ یہ آیتیں ایک دم سے بدل جاتی ہیں، چلتی چلتی کچھ اور بول رہی ہوتی ہے، کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے سچویشن بدل جاتی ہے، پھر وہ سچویشن بدلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ تو کچھ اور سچویشن آ گئی، تو لوگ جو بیوقوف ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کچھ اور ہو رہی تھی، ایک دم سچویشن کچھ اور ہوگی۔ تو یہ آپ کی میری ہماری زندگی کی کتاب ہے، جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر بدل رہی ہوتی ہیں نا، جو ہو رہی ہوتی ہیں، وہی چیزیں ساری کی ساری اس کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، بالکل وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو ہماری زندگی کی سچویشن چل رہی ہے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ زندہ اللہ کا زندہ کلام ہے، جس کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو ابھی اس وقت جو میں کر رہی ہوں، جو آپ کر رہے ہو، آپ پڑھو گے تو آپ کی زندگی کے مطابق ہو جائے گی یہ کتاب۔ یہ اس کا معجزہ ہے، یہ جو لوگ کہتے تھے نا کیا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے، تو اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھے گا، تو یہ کتاب اس کے بارے میں بتا رہی ہوگی، اس کی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوگی۔ میں پڑھ رہی ہوں گی تو مجھے میری زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوگی، آپ پڑھ رہے ہوگے تو آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوگی۔ تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کلام پاک کو پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کے مطابق یہ کتاب ویسے ہی ہو جائے گی۔ اور یہ جو سچویشن، یہ جو اس کے اندر قرآن پاک کے اندر سچویشنز چینج ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی کو دیکھا کہ جب آپ چلتے جا رہے ہوتے ہیں، سفر میں ہے نا ہم لوگ سارے، تو اس سفر میں ہماری زندگی ایک دم سے بدل جاتی ہے، ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان آتا ہے، چلتے جا رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو ہم لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو کلام پاک بھی بالکل ایسے ہی، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، تو ہم جب اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مطابق ہوگا نا، کسی اور کے مطابق تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس کا وہ ہے، کیا کہیں گے اس کو، معجزہ، یہ اس کا معجزہ ہے کتاب کا۔ جو لوگ کہتے تھے نا معجزے دکھاؤ، معجزے دکھاؤ، یہ ہمیں کہتے ہیں وہ سورج کے جو وہ چاند کے 2 ٹکڑے حضرت محمد نے کیے تھے تو تم بھی کر کے دکھاؤ۔ یہ وہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں، میں صرف آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت بیان کر کے، میرا کام جو ہے میں وہ کام کر کے میں چلی جاؤں گی، میرا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ میں اپنا کام کرنے کے لیے آئی ہوں جو مجھے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے۔ وما کا اچھا یہ، اور تمہارا پروردگار ایسے نہیں کہ بستیوں کو، ہاں بستیوں کا میں بتا رہی تھی آپ کو، بستیاں وہ ہوتی ہیں ہمارے اندر کون سی بستیاں بستی ہیں، جیسے آپ نے چھوٹی چھوٹی کالونیز دیکھی ہیں نا، وہ بستیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو بیچ میں نا ایک چھوٹی سی آپ کو بستی مل جائے، کچھ انسان مل جائیں گے رستے میں، وہ کوئی ایسا عمل کریں گے جس کے سچویشن کو آپ کو ہینڈل کرنا ہے، اسی وقت آپ کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس سچویشن کو جب آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے یا برے طریقے سے ہینڈل کریں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کریں گے۔ جب آپ ہینڈل کر لیں گے
اس سچویشن کو، تو پھر آپ کو وہ بستی آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ بستی کا مطلب یہ ہے آپ نے کس کو اپنے اندر بسا لیا۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تو اچھی والی بستی آپ کے اندر بسنے لگ جائے گی۔ اگر آپ نے برائی کے ذریعے سے، آپ کی نیت بری تھی اور آپ نے برے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا، تو وہ آپ کی بری نیت کا آپ کو پھل ملے گا یا اس کا اجر ملے گا۔ تو جو آپ کے اندر بس رہا ہے نا، برائی بس رہی ہے یا اچھائی بس رہی ہے، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا آگے جا کے، جو بھی آپ نے کیا ہوگا بستیوں کو، جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں۔ نیکوکار ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے نا، یہ دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ اپنے اپنے اعمالوں کے بدلے میں کلام پاک کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کو ان کے اعمالوں کا بدلہ ملے گا، مجھے میرے اعمالوں کا بدلہ ملے گا، جبکہ بچی تھے نیکوکار ہو۔ نیکوکار کا مطلب یہ کوئی نیکیاں انہوں نے کی ہوں اور اس کے اہل ہوں، اور ازراہ ظلم تباہ کر دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کرے گا۔ جب یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، حالانکہ وہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیکیوں کے اہل ہیں، ان لوگوں نے کچھ نیکیاں کی ہوں گی جن کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دینا ہے نیکیوں کا، اور جب ان کو نیکیوں کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو جن کو نیکیوں کا بدلہ دینا ہے ان کو نیکیوں کا بدلہ دیں گے، اور جن کو برائیوں کا بدلہ دینا ہے ان کو برائیوں کا بدلہ دیں گے۔ پھر ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تباہ، یا ہم لوگوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم لوگ جیسے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو جیسے نیچے جا کے ہم ان کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے 1۔ اچھا آگے ہے ہاں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا جی یو ہیو فنشڈ یٹ، ہاں وہ والی آیت میں نے فنش کر لیا ہے، جی بولیے، وہ آیت میں نے فنش کی ہے۔ آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری نا 8-10 آیتیں رہ گئی ہیں، رکے 5-6 آیتیں، 1 2 3 4 5 6 آیتیں رہ گئی ہیں، ان کو میں کمپلیٹ کر لوں، پھر میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ریکویسٹ کی تھی، تو کوشش کریں تھوڑا سا ویٹ کریں، پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ اچھا ہاں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جماعت نہیں لکھا، امت لکھا ہوا ہے، امت واحدہ، امت لکھا ہے۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جن کے پاس کلام پاک کا علم آئے گا، تو اس کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی ایگنوسٹک ہے، تو سب الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ یہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں سب کو الگ الگ کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر جا کے دیکھیں گے آپ، تو ذرا غور کریں، اگر سارے کے سارے دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں فلاورز ہیں، وہ سارے اگر وائٹ کلر کے ہوتے تو کوئی آپ کو کلرفل چیزیں نہ ملتی، یا سارے فلاورز کے اندر ایک جیسی خوشبو ہوتی، سب کے اندر ڈفرینٹ خوشبو نہ ہوتی، تو پھر آپ لوگوں کو ہر چیز الگ الگ نظر آتی۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بنائی ہی ایسے گئی ہے، اس کا سٹرکچر ہے وہ اسی طرح سے بنایا گیا کہ کوئی ہندو ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی سب ہو، لیکن سب کو بولا گیا کہ تم سب آپس میں اچھا سلوک کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب ایک دوسرے کو غلط کہنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو غلط کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ جن کا سٹرکچر یہ بنایا گیا کہ ان سب کے لیے ناس امت، جو ہوتی ہے نا وہ ماں کو کہا جاتا ہے، اور ماں
ماں جو ہوتی ہے وہ پرورش کرنے والی ہوتی ہے. تو جیسے کہ قرآن پاک کو کہا گیا یہ امت ام الکتاب، قرآن کو ام الکتاب کہا گیا. تو کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کتاب کے ان پڑھ ہیں، کتاب سے بالکل ان پڑھ ہیں. اور جب آپ کتاب کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ اس کتاب، یہ امتی کہلائیں گے، اس کتاب کے امتی کہلائیں گے. امت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جس کتاب کا امتی ہو، جو جس کتاب سے سیکھے گا وہ اس کی ماں ہوگی، وہ اس کی پرورش کرنے والی ہوگی. تو آپ لوگوں نے کس کتاب سے سیکھا، وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ اس کے امتی ہیں. میں اللہ کے کلام کی امتی ہوں، میں اللہ کی امت سے ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے اللہ کی امتی ہوں، میں کسی اور کی امتی نہیں ہوں. تو مجھے اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کلام پاک سکھاتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کون سکھاتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سکھاتا ہے، تو مجھے اللہ ہی سکھاتا ہے. اچھا، یہ اور تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی جیسی امت بنا دیتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امتیں جتنی بھی ہیں سب الگ الگ ہیں. جیسے پیرامڈس آپ نے دیکھے ہیں، پیرامڈس کیسے بنائے گئے، آج تک یہ سائنٹسٹ اس کو نہیں چیک کر پائے، سائنٹسٹ کو نہیں پتہ چل پایا کہ پیرامڈس کیسے بنے ہیں، اور سائنٹسٹ آج تک نہیں پتہ کر پائے. اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس دماغ کے اندر یہ جو میسیجز آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ آج تک دنیا والے نہیں سمجھ پائے یہ کہاں سے آتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. آپ کے ہمارے دماغ کے اندر جو میسیجز آتے ہیں، یہ جو سوچ آتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. یہی تو ہے وہ اللہ جس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے. اللہ ہی بھیجتا ہے. اللہ ہی نے ہمیں دماغ دیا، عقل دیا، شعور دیا، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اور جب ہم اس عقل کا استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. اور یہ کیا لکھا ہے، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اور دنیا والے جتنے بھی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ آپ اگر کسی دنیا کے کسی انسان کو جا کے کوئی کلام پاک کی آیت بتاؤ گے، تو جو کم عقل لوگ ہیں نا وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. جتنے بھی کم عقل لوگ ہیں نا وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں آپ جھوٹے اور میں سچا ہوں. جتنے بھی کم عقل ہیں ان کو وہ اختلاف کرنے والے اسی طرح اختلاف کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی امت سے نہیں ہوں گے نا، وہ اختلاف کریں گے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد امت الواحدہ، جو اللہ کی امت سے ہوں گے، وہ کبھی کسی دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے. وہ اس کو قبول کریں گے، وہ دوسروں کو قبول کریں گے کہ ہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اعمالوں کا بدلہ دیا ہے اور مجھے میرے اعمالوں کا بدلہ دیا. ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو کیا مل رہا ہے. جو اختلاف کرنے والے وہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے. اللہ من رحمہ ربک ولذالک خلقہم وتمت کلمات ربک لأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے. اچھا، یہ انہوں نے پیدا کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ترجمہ. پیدا کیا اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. ہاں، یہ بات میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ رے؟ یہ جو لکھا ہے اللہ من رحمہ، مگر جن پر تمہارا پروردگار، تمہارا رب رحم کرے. تو میرا رب جو ہے اس نے جن کے اوپر رحم کیا، شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے. اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا. یہاں پہ پیدا کیا، خلق کا مطلب ہوتا ہے ارتقا کیا. جن لوگوں کا ارتقا کرنا تھا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارتقا کیا. تمت کلماتہ ربک، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، ان کو کا ارتقا کیا. خلق کا مطلب ہوتا ہے کریٹر نہیں کہا جاتا. خلق کا مطلب ہوتا ہے گڈ خلق کا مطلب ہوتا ہے ارتقا کرنا. ارتقا کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تربیت کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو آگے لے کے جا کے
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तरबियत करते हैं। और ये कलाम अल्लाह की किताब जो है ये हमारी तरबियत कर रही है, और ये किताब जो ये अल्लाह की तरफ से आई है, तो हम इस किताब के बिलीवर हैं। तो इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि इस किताब के अंदर जो लिखा है वो सच है या नहीं है। और हमें तो वैसे पहले भी पता था कि ये सच है, लेकिन लोगों को बताने के लिए और ये गवाही देने के लिए कि अल्लाह की किताब बिल्कुल सच्ची है, तो मैं ज़िंदा इस वक्त अल्लाह के कलाम की गवाही दे रही हूँ कि जो कुछ भी इस किताब के अंदर लिखा है ये सब कुछ सच है। इसको पैदा किया और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया। बिल्कुल मैं इस चीज़ की गवाही दे रही हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कौल, ये जो कहा है अल्लाह का कलमा, अल्लाह का जो कलाम है, कलिमातु, यानी जो अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने कहा कलाम पाक के अंदर, मैंने जिनों और इंसानों को, बहुत से जिनों को और बहुत से इंसानों को जहन्नुम के लिए पैदा किया। तो आज मैंने उस जहन्नुम को देख लिया। यार मुझे नहीं पता था कि ये ना पिक्चर मैं ऐसी वाली लगाऊंगी, और मुझे यकीन करो कि जिन्होंने जन्नत के अंदर आना था, ये पिक्चर भी मैंने ऐसी ही लगाई हुई है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, एक जहन्नुम है और एक जन्नत है। तो जहन्नुम और जन्नत दोनों आमने सामने, यानी ये दुनिया के जितने भी लोग हैं, कभी वो जहन्नुम के अंदर चले जाते हैं, कभी वो जन्नत के अंदर चले जाते हैं। जब वो अच्छे अमल करते हैं तो जहन्नुम में होते हैं, जब वो बुरे अमल करते हैं तो अच्छे अमल करते हैं तो जन्नत में होते हैं, बुरे अमल करते हैं तो वो जहन्नुम के अंदर होते हैं। लेकिन वो जानते नहीं हैं, इसी दुनिया के अंदर वो जहन्नुम और जहन्नुम और जन्नत इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो ये लोग अपनी जहन्नुम या जन्नत के अंदर मौजूद हैं और अपने आप को देख पाएंगे कि वो किस जगह पे मौजूद है। और अल्लाह का कौल पूरा हो गया। बिल्कुल मैं इस चीज़ की गवाही दे रही हूँ, इस वक्त मैं अल्लाह की इस आयत की गवाही दे रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से जहन्नुम वालों को भी देख लिया और मैंने अपनी आंखों से जन्नत वालों को भी देख लिया। दोज़ख को जिनों और इंसानों से भर दूंगा। ये इंसान का मतलब होता है कि जो अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते, तो उन लोगों को सारों को जहन्नुम मिलती है। और जो अल्लाह के अहकामात के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपने अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चलते हैं, अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ आने का रास्ता दिखाते हैं। तो हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तरफ आने का रास्ता दिखाया। क्या लिखे? दोनों के चेहरे पे हाँ, देखें वो उसका मैं बता देती हूँ, सुकून क्यों है वो भी बता देती हूँ कि अगर आप देखेंगे ना, वो लोग तो जो जहन्नुम के अंदर है ना, उनको पता भी नहीं है कि वो जहन्नुम के अंदर है। वो तकलीफ़ उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं अपने बारे में कि वो अभी इस वक्त जहन्नुम में है या जन्नत में। वो सोच रहे हैं कि अभी मरेंगे, मरने के बाद किसी और दुनिया में जाएंगे, वहाँ पे जाके हमें जहन्नुम मिलेगी और हमें जन्नत मिलेगी। वो ये सोचने वाले सलाम, वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमें जाके मिलेगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस जहन्नुम में है ना, तो अभी वो जागे नहीं। अगर वो जागेंगे, जागने के बाद अगर उनको पता चला ये सब कुछ, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो लोग अभी सुकून में हैं। अगर वो जाग गए और जागने के बाद उनको ये सारा कुछ मिला, तो मुझे यकीन है कि वो लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जैसे हम जैसे लोग जो जाग गए हैं, उन लोगों को पता चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जब माफ़ कर दिया होता है इंसान को, तो वो भी सुकून में आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि हमें माफ़ कर दिया। लेकिन जिन लोगों को जो अभी जहन्नुम में, उनको भी पता ही नहीं है कि वो जहन्नुम के अंदर मौजूद है, इस दुनिया ही के अंदर वो जहन्नुम के अंदर मौजूद है, लेकिन वो जानते नहीं हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो सोए हुए लोग हैं। जब वो जागेंगे तब उनको पता चलेगा, अभी वो सोए हुए लोग हैं। जिनों और इंसानों से दोज़ख से भर दूंगा। दोज़ख का मतलब होता है आग, जहाँ पे जहन्नुम होती है, जहाँ पे तकलीफ़ होती है। आज की ज़िंदगी अगर देखी जाए, इन लोगों को तकलीफ़ तो मिल रही है, लेकिन इनको एहसास नहीं हो रहा, इनको पता नहीं चल रहा कि अपने आप को ठीक करना है, हमने दुनिया वालों को ठीक नहीं करना। और ये दुनिया वालों को ठीक करने के लिए निकल पड़े, और वो उनको पता ही नहीं है कि वो अपने लिए खुद ही जहन्नुम बना रहे हैं, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इन लोगों के साथ जाके। 120 है, कुल्लन नकुसु अलैका मिन अंबाई रुसुली मन सुबितु बिही फवादका वजाअका
فی حاضہ الحق و موعظۃ